الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، اس وقت میں نے آیت کریمہ کا ایک حصہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم اپنے نفسوں کی فکر کرو۔ علیکم انفسکم، تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم اپنے نفسوں کی فکر کرو، یعنی اس کی اصلاح کی فکر کرو۔ عربی کے اندر علیکم آتا ہے، علا کا لفظ آتا ہے تو یہ وجوب کے معنی دیتا ہے، فرضیت کے معنی دیتا ہے، یعنی تمہارے اوپر لازم ہے، تمہارے اوپر ضروری ہے، تمہارے اوپر فرض ہے۔ کیا فرض ہے؟ خود تمہاری ذاتیں تمہارے اوپر فرض ہیں، علیکم انفسکم۔ لیکن ہماری ذاتیں ہمارے اوپر فرض ہونے کا مطلب ہے ان کی اصلاح فرض ہونا، ان کی درستگی کا فرض ہونا۔ لہذا تم اپنے نفسوں کی فکر کرو، اپنے نفسوں کی اصلاح کی فکر کرو، اور اس سلسلے میں جو محنت، جو چیزیں ضروری، ان سب چیزوں کو اپناؤ، اس کے طرق اور تدابیر کو اختیار کرو۔ یہ ہے علیکم انفسکم کا مطلب۔ جب کوئی آدمی کسی آدمی سے کہتا ہے کہ تم کو فلاں جگہ جا کر آنا ضروری ہے، یہ کام کر کے آنا ضروری ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں جانے کے وسائل اختیار کرے، وہاں جانے کی تدبیریں اختیار کرے، وہاں جانے کے طرق استعمال کرے، جو بھی ضرورت کا سامان وہاں جانے کے لیے درکار ہوگا۔ مثلا قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، یہاں بھی لفظ آیا اعلیٰ کا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، لوگوں کے اوپر یہ ضروری ہے، اللہ کے لیے حج کو جائیں۔ عَلَى النَّاسِ کا لفظ آیا یہاں پر، وہی اعلیٰ وہاں آیا ہے، وہی اعلیٰ یہاں آیا ہے۔ فرق یہ ہے کہ وہاں مومنوں کے لیے کہا گیا، یہاں انسانوں کا لفظ لایا گیا۔ علیکم انفسکم، تمہارے اوپر تمہارے نفس لازم ہیں، یہاں پر کہتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ کے لیے حج کو جانا لوگوں کے اوپر ضروری ہے۔ اب جب اللہ نے کہا کہ تمہارے اوپر حج ضروری ہے، اور کس پر ضروری ہے؟ من استطاع الیہ سبیلا، جو وہاں تک جانے کی استطاعت رکھتا ہے، جا سکتا ہے، تو ایسے آدمی کو۔ اب جب اللہ نے کہا کہ تمہارے اوپر حج ضروری ہے، تو اس کا مطلب ہوا حج کو جانے کی جو تدبیریں ہیں، حج کو جانے کا جو راستہ ہے، حج کو جانے کا جو وسیلہ ہے، وہ سب تمہارے اوپر ضروری ہو گیا کہ اس کو حاصل کرو۔ اسے کہ بغیر اس کے تو آدمی پہنچ نہیں سکتا، جب پہنچ نہیں سکتا تو وسیلہ اختیار کرنا ہوگا، چاہے وہ ٹرین کا وسیلہ ہو یا بس کا وسیلہ ہو یا جو ہے ایروپلین کا وسیلہ ہو، جو بھی وسیلہ وہ اختیار کر سکتا ہے اس وسیلے کو اختیار کر کے وہاں تک پہنچنے کی کوشش کرے۔ یہ آیت کا ماحصل ہے۔ اب آئیے اس آیت کی طرف جس میں اللہ فرماتے ہیں علیکم انفسکم، تمہارے اوپر ضروری ہے تمہارے نفسوں کی اصلاح۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصلاح نفس کے طریقے، اصلاح نفس کے وسیلے، اصلاح نفس کی تدبیریں،
یہ سب تمہارے اوپر ضروری ہے کہ اس کو حاصل کرو کسی نہ کسی طریقے پر۔ اس سے دو باتیں سمجھ میں آئی۔ ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ ہم سب پر اللہ نے اس بات کو لازم کیا ہے کہ ہم اپنے نفسوں کی فکر کریں۔ اس کو کہتے ہیں فکر اصلاح۔ آدمی اپنے نفس کی اصلاح کی فکر کرے۔ اصلاح کی فکر کیوں؟ اصلاح کی فکر اس لیے ہے کہ عام طور پر انسان کا جو نفس ہے اس کے اندر برائیاں ہوتی ہیں، اس کے اندر کھوٹ ہوتا ہے، اس کے اندر نقصانات اور اس کے اندر عیوب ہوتے ہیں۔ اللہ نے اس لیے ہمارے ذمے اس بات کو کیا کہ اپنے نفس کی اصلاح کرو، اپنے نفس کی اصلاح کی فکر کرو، اسے کہ تمہارے نفس کے اندر برائی ہے، تمہارے نفس کے اندر کھوٹ ہے، اس کے اندر عیب داخل ہو گیا ہے، اور جب تک یہ عیب رہے گا کامیابی کی منزل تم طے نہیں کر سکتے۔ اس لیے تمہیں کامیاب اگر ہونا ہے تو اپنے نفسوں کی اصلاح کی فکر میں لگے رہو۔ اور پھر اللہ کا جو لفظ آتا ہے، جیسے کہ میں نے کہا وہ لزوم کے لیے آتا ہے، اور لزوم کے اندر دوام بھی ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک یاد رکھنے کی بات ہے، اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ دوام۔ یعنی یہ نہیں کہ ایک دن کر کے اس کے بعد قصہ ختم ہو گیا، لگاتار لگے رہو، مسلسل اس کوشش کے اندر لگے رہو، تب جا کر وہ چیز تم کو حاصل ہوگی۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم۔ یہاں بھی لفظ اعلی آیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ اے نوجوانوں، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اے نوجوانوں، اگر تمہارے اندر نکاح کرنے کی صلاحیت و طاقت موجود ہے تو نکاح کر لو، اس لیے کہ نکاح کر لینا تمہاری آنکھوں کو نیچا رکھنے میں، تمہاری شرمگاہوں کو محفوظ رکھنے میں بہت معین و مددگار ہے۔ اور آگے کہتے ہیں اگر کسی کے اندر نکاح کرنے کی طاقت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، روپیہ نہیں ہے، کچھ ایسی ہے، بہرحال بات کچھ ایسی ہے کہ وہ نہیں کر سکتا لیکن ہے جوان، کیا کرے گا؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں فعلیہ بالصوم، اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ روزے رکھا کرے۔ روزوں کے مسلسل رکھنے سے اس آدمی کے اندر جو شہوت کا مادہ ہے وہ قابو میں آ جائے گا۔ اس کو اللہ کے نبی نے کہا علیکم بالصوم۔ اب میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اس کے اندر لزوم ہوتا ہے اور لزوم میں دوام بھی مطلوب ہوتا ہے۔ اب کوئی آدمی ایک دن روزہ رکھ کے ختم کر دیا، کیا اس کی شہوت ختم ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ مسلسل رکھے روزے، ایک معتد بھی مقدار ہر مہینے کی رکھتا چلا جائے، تب جا کر وہ کام ہوگا۔ ایک بار ایک صاحب حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کے پاس آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ حضرت میں جوان آدمی ہوں لیکن نکاح کی طاقت میرے اندر نہیں ہے، شہوت کا مادہ ابھرتا ہے تو میں بہت پریشان ہوتا ہوں، کیا کروں؟ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی ابھی جواب دینے ہی والے تھے، وہاں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کھٹ سے جواب دے دیا۔ انہوں نے کہا ارے بھائی یہ تو حدیث میں موجود ہے اس کا علاج، حدیث میں موجود ہے اس کا علاج، اور یہی حدیث پڑھ دی انہوں نے علیکم بالصوم، تمہارے اوپر ضروری ہے روزہ رکھو، روزے رکھ لو۔ حضرت نے ابھی جواب نہیں دیا تھا، ان صاحب نے جواب دے دیا۔ تو وہ سوال کرنے والا کہنے لگا کہ میں تو روزے بھی رکھ چکا ہوں، تب بھی میرا علاج نہیں ہوا۔ تو حضرت نے کہا کہ بھئی اب دیجئے جواب۔
بڑی شان سے جواب دینے لگے تھے، اب دیجئے جواب، اب بیچارے خاموش۔ حضرت نے فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ تم یہ بتاؤ کہ کتنے روزے رکھے؟ انہوں نے کہا حضرت کبھی کبھی رکھ لیتا ہوں بیچ میں، مہینے میں 1 دن 2 دن۔ حضرت نے فرمایا کہ نہیں، حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ بتا رہے کہ اس کے اندر دوام چاہیے، علیکم بالصوم، یعنی لگاتار روزے رکھو۔ جب لگاتار روزے رکھتے جائیں گے تب وہ چیز ہوگی حاصل، اس کے بغیر نہیں ہوگی۔ اسی کو میں یہاں سمجھا رہا ہوں آپ کو، علیکم انفسکم، اللہ نے فرمایا تمہارے اوپر لازم ہے تمہارے نفسوں کی اصلاح کی فکر کرنا۔ یہ اصلاح کی فکر 1 دن 8 دن، کبھی مہینے میں، کبھی خیال آ گیا تو، کبھی سوتے سوتے اٹھتے اٹھتے کر لینے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ مسلسل اس کی فکر میں لگے رہنے سے کام چلے گا۔ اب آیت کریمہ کو واضح طور پر آپ نے سمجھ لیا کہ اللہ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، علیکم انفسکم، تمہارے اوپر تمہارے نفسوں کی اصلاح مسلسل کرتے رہنا ضروری ہے۔ یہ ترجمہ ہوا آیت کا۔ اس آیت کی اس تفسیر کی روشنی میں ہمیں تھوڑا سا اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ اپنی اصلاح کے لیے کس قدر محنت کرتے ہیں، کس قدر فکر کرتے ہیں، کس قدر توجہ کرتے ہیں، جبکہ ہم کو معلوم ہے کہ ہمارے نفوس کے اندر بے شمار عیوب، بے شمار کوتاہیاں، بے شمار گناہ کے مادے، بے شمار برائیاں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں کوئی فکر اس بات کا نہیں ہوتا۔ اگر کبھی کسی کو فکر ہو گیا، کبھی مہینے میں خیال آ گیا، کبھی 2 مہینے میں خیال آ گیا، یا کبھی سال میں خیال آ گیا، وہ سمجھتا ہے کہ میں اصلاح کے لیے لگا ہوا ہوں۔ لیکن قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ یہ بات پوری نہیں ہو رہی ہے جو اللہ کا مطالبہ ہے۔ اللہ کا مطالبہ یہ ہے کہ مسلسل لگے رہو، کبھی کبھی بات چھوٹ جائے لیکن لگاتار تمہاری فکر اصلاح کی جاری رہنی چاہیے، اور اس کے لیے اسباب تلاش کرتے رہنا چاہیے۔ اور جو آدمی اصلاح کی فکر میں لگتا ہے وہ اپنا روزانہ جائزہ لیتا ہے، میرے اخلاق کا کیا حال ہے، میرے اعمال کا کیا حال ہے، میری نمازوں کا کیا حال ہے، ذکر اذکار کا کیا حال ہے، گناہ مجھ سے کتنے لگے ہوئے ہیں، میں آنکھ سے کیا کر رہا ہوں، میں زبان سے کیا کر رہا ہوں، اور میں دل سے کیا کر رہا ہوں، اور ہاتھ پیر سے میرے کیا گناہ صادر ہو رہے ہیں۔ وہ روز کا روز اس کی طرف توجہ کر کے جائزہ لیتا رہتا ہے، اس لیے کہ مسلسل فکر کرنے والے کو یہی کرنا چاہیے۔ جب آدمی مسلسل یوں فکر کرے گا تب اصلاح کا ایک قدم آگے بڑھے گا۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے نتیجے میں انتہائی بلند منازل تک پہنچ گئے تھے، اور ان کا کوئی ثانی نہیں دنیا میں، ان کو جو مقام ملا وہ بعد میں کسی کو نہیں ملا، لیکن اس کے باوجود آتا ہے روایتوں میں کہ متعدد صحابہ کرام اپنے اوپر نفاق کا اندیشہ کرتے تھے۔ کس بات کا؟ نفاق کا، کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا ہوں، کہیں میرے اندر نفاق تو نہیں پیدا ہو گیا ہے۔ حالانکہ نفاق تو بہت بڑی بات ہے، ہم تو یہ بھی نہیں سوچ رہے کہ میرے اندر گناہ کتنے، میرے اندر گناہ کے جذبات کا کیا حال ہے۔ اور حضرات صحابہ اپنے اوپر یہ خوف اور یہ اندیشہ کرتے تھے کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا ہوں، میرا ایمان غارت تو نہیں ہو گیا ہے، میرے ایمان کے اندر قصور اور میرے ایمان کے اندر فتور تو نہیں پیدا ہو گیا ہے۔ حضرات صحابہ کا یہ حال تھا۔ ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ اپنے گھر کے باہر نکل کر کہا نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ ابو بکر صدیق نے سنا تو انہوں نے پوچھا کیا بات ہے؟
انہوں نے کہا کہ جب ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کی مجلس میں حاضر ہوتے ہیں تو وہاں ہمارے دلوں کی جو کیفیت ہوتی ہے، اللہ کا جو یقین ہوتا ہے، جنت کا جو یقین ہوتا ہے، دوزخ کا جو یقین ہوتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ جنت ہمارے سامنے ہے، دوزخ ہمارے سامنے ہے، اور اس کی طلب کے لیے ہمارے دل جیسے بے چین ہوتے ہیں۔ جب ہم اللہ کے نبی کی مجلس سے واپس آ کر اپنے گھر میں داخل ہو جاتے ہیں اور بیوی بچوں میں مشغول ہوتے ہیں تو پھر وہ کیفیت ہماری باقی نہیں رہتی۔ اس لیے میں سمجھ رہا ہوں کہ ہم منافق ہو گئے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ بھئی جو حالت تم اپنی بیان کر رہے ہو وہ تو میں اپنے اندر بھی پاتا ہوں، میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کے مجلس کا انداز الگ، گھر میں جاتا ہوں تو مزاج الگ، تو پھر میں بھی منافق ہوں۔ یہ دونوں حضرات وہاں سے چلے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور جا کر یہ مسئلہ پیش کیا کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو منافق ہو گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ کیسے سمجھا تم نے کہ تم منافق ہو گئے ہو؟ انہوں نے کہا یہ صورت کہ ہم آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں تو ہمارا یہ حال ہوتا ہے، اور جب گھر میں جاتے ہیں بیوی بچوں کے ساتھ میں ہوتے ہیں تو وہاں پر ہماری کیفیت الگ ہوتی ہے، اس لیے ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم منافق ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، اس کا نام منافقت نہیں ہے۔ لیکن دیکھو ان صحابہ نے تھوڑے سے کیفیت کے تغیر کو جو اللہ کے نبی کی مجلس میں اور اپنے گھر میں جانے میں دونوں میں تغیر پاتے تھے، اس تغیر کو بھی نفاق سمجھ کر اپنے اوپر اس کا اندیشہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ حضرت عمر حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ سے پوچھا کرتے تھے کہ بھئی بتاؤ، اللہ کے نبی نے میرا نام منافقین میں تو نہیں لیا؟ حضرت حذیفہ وہ صحابی ہیں جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رازدار کہا جاتا ہے، اور انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے فتنوں کی بہت سی احادیث سنی اور اپنے سینے میں محفوظ کی۔ جو جو فتنے ہونے والے ہیں امت کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو بتایا، اور منافق کون ہیں، ان کے نام کون ہیں، ان میں سے بہت سارے ناموں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتا دیا تھا۔ اس لیے کبھی کبھی حضرت عمر کہتے تھے حذیفہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ کے نبی نے میرا نام بھی منافقین میں لکھوایا ہو، میرا نام بھی منافقین کے اندر ذکر کیا ہو۔ دیکھو حضرت عمر اتنے بلندتر صحابی لیکن اپنے اوپر نفاق کا اندیشہ کر رہے۔ بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ حضرت ابن ابی ملیکہ نے کہا کہ میں نے 30 صحابہ کرام کو پایا ہے جن میں سے ہر ایک کو میں نے دیکھا کہ وہ اپنے اوپر نفاق کا شبہ کرتا تھا۔ بھائیو، ان حضرات کا اتنا اونچا مقام ہو کر وہ حضرات اپنے اوپر نفاق کا اندیشہ اور خوف کرتے ہوں تو ہم ذرا اپنا جائزہ لیتے تو ہمیں کیا سمجھ میں آتا، ذرا اس کو غور سے دیکھ لیں۔ ہم تو یہ بھی نہیں سوچ رہے کہ میرے اندر گناہ ہے، میں غلط کام کر رہا ہوں، میری آنکھیں غلط اٹھ رہی ہیں، میری زبان غلط بول رہی ہے۔ ہماری زبانوں پر غیبت بھی جاری ہوتی ہے، جھوٹ بھی چلتا رہتا ہے، کانوں سے غیبت سنتے رہتے ہیں، لوگوں کا مذاق اڑاتے رہتے ہیں اور چغلیاں کھاتے رہتے ہیں، نمازیں چھوڑتے رہتے ہیں اور غلط کاموں کے اندر حصے داری کرتے ہیں، کسی کی عزت لوٹ لیتے ہیں، کسی کو بدنام کر دیتے ہیں، اور نیکیوں کی طرف کوئی رغبت نہیں ہوتی، نماز پڑھنے کی طرف جانے کے لیے آمادگی نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود ہم اپنے اوپر غور کرنے تیار ہی نہیں ہیں کہ بھئی ہمارا حال کیا ہے۔ جب ایسا ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت پر ہمارا کلی طور پر عمل نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ نے تو کہا علیکم انفسکم، تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم اپنے نفسوں کی اصلاح کی فکر میں لگ جاؤ اور مسلسل لگے رہو۔ تو ایک بات تو قرآن کریم کی اس آیت سے یہ معلوم ہوئی کہ اپنی اصلاح کی فکر میں لگنا
اور اکا دکا کبھی کبھی نہیں بلکہ مسلسل تسلسل کے ساتھ لزوم و دوام کے ساتھ میں اس سلسلے کو جاری رکھنا ضروری ہے. اگر ایسا نہیں ہوا تو گویا کہ ہم آیت کے اوپر عمل نہیں کر رہے ہیں. اس لیے اب یہ ٹھانیے، اپنے دلوں کے اندر یہ عہد کیجئے کہ ہم اپنے نفس کی اصلاح کی فکر میں دن رات لگے رہیں گے. عامی کو بھی چاہیے، عالم کو بھی چاہیے، طالب علم کو بھی چاہیے، اور طالب اصلاح کو بھی چاہیے، منسلک کو بھی چاہیے، غیر منسلک کو بھی چاہیے، بیعت ہونے والوں کو بھی چاہیے، بیعت نہ ہونے والوں کو بھی چاہیے، جوانوں کو بھی چاہیے، بوڑھوں کو بھی چاہیے، عورتوں کو بھی چاہیے، مردوں کو بھی چاہیے. وہ دن رات یہ فکر کرتے رہیں میرے نفس کا حال کیا ہے، میرے نفس میں کیا برائی ہے، میرے نفس کے اندر کیا کھوٹ ہے، میری نمازوں کا حال کیا ہے، میری زبان کا حال کیا ہے، میری آنکھوں کا حال کیا ہے، میرے کانوں کا حال کیا ہے. اس کے اندر مسلسل اپنے آپ کو کھپائے رکھنا چاہیے. جب اس طریقے پر لگائے رہیں گے، کھپائے رہیں گے، تب جا کر اصلاح ہوگی، ورنہ تو اصلاح نہیں ہوگی. بہت سارے لوگ بیعت ہوتے ہیں، سال میں کبھی آ کر یہ بتاتے ہیں کہ ہم یہ اور یہ وظیفہ لے کر گئے تھے لیکن کام نہیں ہوا. کوئی 3 مہینے میں بتا رہا ہے، کوئی 10 مہینے میں بتا رہا ہے، کوئی 5 مہینے میں بتا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اصلاح کی جو فکر ہونی چاہیے وہ فکر ان کے اندر اب تک پیدا نہیں ہوئی. اس لیے آج کی پوری مجلس اصلاح کی فکر پیدا کرنے کے لیے ہے، صرف یہ بتانے کے لیے ہے کہ ہم لوگوں کو اپنی اصلاح کی فکر میں لگ جانا ہے. سب کو لگ جانا چاہیے. اگر یہ فکر پیدا ہو جائے اصلاح بہت آسان ہو جاتی ہے، اور اگر فکر ہی نہ پیدا ہوئی تو بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. اس لیے سب سے پہلے اپنے دلوں کے اندر اس کی فکر پیدا کر لو کہ ہمیں اپنی اصلاح بہرحال کرانی ہے. ایسا سمجھیے جیسے ایک آدمی بیمار ہو، اسے مختلف بیماریوں نے گھیر لیا ہو، سر میں بھی بیماری، پیٹ میں اس کے بیماری، پیروں میں اس کے بیماری، پیٹھ میں اس کے بیماری، اندر بیماری، اور جو ہے باہر بیماری، آنکھوں میں بیماری، بہت ساری بیماریوں نے اسے گھیر رکھا ہے. کیا وہ آدمی کبھی سکون کے ساتھ میں رہے گا؟ وہ روزانہ ڈاکٹر کو دکھائے گا، اور روزانہ ڈاکٹر کے پاس میں جائے گا، روزانہ انجیکشن لے گا، روزانہ دوائی کھائے گا، اور صبح سے شام تک کئی دفعہ دوائی کھائے گا. یہ ہے فکر اصلاح. بس فرق یہ ہے کہ یہ جسم کی اصلاح کی فکر کر رہا ہے، اور یہاں بات اپنے نفس کی اصلاح کی فکر کی ہو رہی ہے. جیسے وہ آدمی اپنے جسم کی فکر میں لگ جاتا ہے اور برابر ڈاکٹروں کے پاس میں جاتا ہے، برابر ٹیسٹنگ کراتا ہے، برابر دوائیاں کھاتا ہے، انجیکشن برابر لیتا رہتا ہے، دن میں کئی انجیکشن لیتا ہے، دن میں کئی گولیاں کھاتا ہے، تب جا کر اس کی طبیعت سنبھلنے کی طرف آتی ہے. بھائیو، بالکل اسی طریقے پر ہم سب لوگوں کو بھی سوچنا ہے. ہمارے اندر بھی بے شمار روحانی بیماریاں پل رہی ہیں، اور اتنی ساری بیماریوں کے ساتھ ہم لوگ اپنی روحانی زندگی سکون سے کیسے رہ سکتے ہیں، کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے فکر میں لگ جانا ہے. نہیں، مجھے تو ہر بیماری کو اپنے اندر سے نکالنا ہے، ہر کھوٹ کو اپنے اندر سے نکالنا ہے. آنکھ میں ہو بیماری وہ نکال دوں، کہیں غلط جگہ اٹھانے کی عادت تو نہیں ہے. اور ایک بات یہ بھی کہہ دوں، اگر فکر اصلاح پیدا نہ ہوئی، کبھی کچھ کر لیا، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان جوانی سے بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے لیکن عادت برائی کی اندر موجود رہتی ہے. بال پک گئے، بال جھڑ گئے، ہڈیاں کمزور ہو گئی، آنکھیں کمزور ہو گئی، لیکن اس کے باوجود بیماری سے
خالی نہیں ہوگا، بیماری کی اصلاح نہ ہوگی، بڑھاپا طاری ہو جائے گا، لیکن وہ بڈھا ہو کر بھی برائیوں کا ایک مخزن بنا ہوا ہوتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اصلاح کی فکر میں لگ جائیں۔ جیسی مثال میں دے چکا ہوں کہ ڈاکٹروں کے پاس جانے والے برابر ڈاکٹروں کے پاس میں جاتے ہیں اور دوائیاں کھاتے رہتے ہیں، انجیکشن ڈلواتے رہتے ہیں، صبح بھی شام بھی اور مسلسل، اور گھر میں بھی کہہ کے رکھتے ہیں، بیٹی کو کہتے ہیں، بیٹے کو کہتے ہیں، بیوی کو کہتے ہیں میری یہ دوائیاں ہیں، یہ برابر مجھ کو دینا ہے، وہ دیتے رہتے ہیں اور کھلاتے رہتے ہیں۔ اسے اتنی فکر ہے، خود بھی فکر میں لگ جاتا ہے، اپنی بیٹی کو بھی، بیٹے کو بھی، بیوی کو بھی اس کی فکر میں لگا لیتا ہے۔ لیکن کیا ہم نماز کو نہ اٹھ کر کبھی اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ مجھے نماز کو اٹھا دو؟ آنکھ اگر کھلتی نہیں ہے تہجد میں تو کسی اپنے بیٹی بیٹے کو یا کسی ساتھی دوست کو کہہ کے سوتے ہیں کہ بھائی ہم کو اٹھا دیا کرو؟ نہیں کرتے۔ لیکن یہ آدمی گھر میں دوائیوں کے لیے دوسروں کو بولتا ہے، مجھے دوائی دے دینا، وقت وقت پہ دے دینا، وقت وقت پہ کھلا دینا۔ دیکھو وہی اصلاح کی بات وہاں بھی ہے، وہ اصلاح کی فکر ہے، اور یہاں ہماری اصلاح کی فکر نہیں۔ فکر نہ ہونے کی وجہ سے نماز کو اٹھ گئے تو اٹھ گئے، نہ اٹھ گئے تو کوئی مضائقہ نہیں۔ تہجد میں اٹھ گئے تو اٹھ گئے، نہ اٹھے تو کوئی مضائقہ نہیں۔ ذکر کر لیا تو کر لیا، نہ ہوا تو کوئی مضائقہ نہیں۔ اور گناہ ہو گیا تو بھائی کوئی مسئلہ نہیں، ہمارے دل میں درد نہیں، ہمارے دل میں کڑھن نہیں، ہمارے دل میں پریشانی نہیں کہ مجھ سے گناہ ہو گیا۔ جبکہ کوئی آدمی جب اس کو کوئی بیماری آ جاتی ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ پیٹ میں درد ہو تو پریشان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لیکن گناہ کا جذبہ آ رہا ہے تو کیوں پریشان نہیں ہوتا؟ آنکھ کو غلط اٹھانے کا خیال و جذبہ اس کے اندر پک رہا ہے، کیوں پریشان نہیں ہوتا؟ گناہ کرنے کے جذبے میں لگا ہوا ہے لیکن کیوں پریشان نہیں ہوتا؟ معلوم ہوا فکر اصلاح نہیں ہے۔ اس لیے فکر اصلاح بہت ضروری ہے کہ اپنے اندر سب سے پہلے اس بات کو پیدا کر لیں کہ ہم بیمار ہیں، اور بیمار کو چاہیے کہ وہ اپنا علاج کرا کر درست ہو جائے۔ ایک بات تو یہ تھی جو عرض کرنے کی تھی۔ دوسری بات جو اسی آیت سے ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے، جس کی طرف میں اوپر اشارہ دے کے آیا ہوں، کہ جب نفسوں کی اصلاح کو اللہ نے ہمارے اوپر لازم و ضروری قرار دیا تو اس کا طریقہ، اس کی تدبیر، اس کا وسیلہ بھی ضروری اور لازم ہو گیا اسی آیت سے۔ جیسے کہ میں نے حج کی مثال دے دی، اسی طریقے پر یہاں اللہ جب کہہ رہے ہیں تمہارے اوپر تمہارے نفسوں کی اصلاح کی فکر ضروری ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارے نفسوں کی اصلاح کی تدبیر اختیار کرنا بھی تمہارے اوپر ضروری ہے، اس کا وسیلہ اختیار کرنا بھی ضروری ہے، اس کے لیے جو راستے ہو سکتے ہیں وہ راستوں کو اختیار کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر ان راستوں کو، طریقوں کو استعمال نہ کیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس آیت پر عمل نہیں کیا ہے۔ آج بے شمار لوگ ایسے ہیں جن کے دلوں میں اصلاح کا جذبہ تو پیدا ہوتا ہے اور کبھی فکر بھی پیدا ہوتی ہے، لیکن بھائیو حال ان کا یہ ہے کہ وہ کبھی یہ نہیں سوچتے کہ مجھے یہ اصلاح کی فکر جو آئی ہے اسے میں کس طرح پورا کروں، کہاں جاؤں، کیسے کروں، میرے اندر کی برائیاں ختم کرنے کے لیے کیا تدبیر استعمال کروں۔ یہیں پر عرض کروں کہ جب اللہ نے اس کائنات کو بنایا اور اس کائنات میں انسان کو پیدا کیا اور انسان کو دو چیزوں کا مرکب بنایا، ایک جسم کا اور ایک روح کا، روح اور جسم دونوں کا مرکب انسان کہلاتا ہے۔ اس میں سے جسم اصل نہیں ہے، روح ہماری اصل ہے۔ روح کے اصل ہونے کی دلیل یہ ہے کہ جب انسان کے اندر سے روح نکل جاتی ہے تو اس جسم کو اٹھا کے لے جا کے پھینک کے آ جاتے ہیں۔ بیٹا مر گیا، روح چلی گئی، باپ لے جا کے قبرستان میں ڈال کے آ جاتا ہے۔ وہ باپ جو اپنے بچے پر ذرا سی دھول گوارا نہیں کرتا تھا،
وہ لے جا کر قبرستان میں مٹی کے اندر دفن کر کے آ جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسے معلوم ہے یہ میرے بیٹے کا جسم ہے، بیٹا نہیں ہے. یہ بیٹا نہیں ہے، بیٹا تو گیا کہیں، یہ اس کا جسم چھوڑ کے گیا ہے. اگر باپ مر جائے تو بیٹا وہی کرتا ہے، بیوی مر جائے تو جو ہے شوہر وہی کرتا ہے، ہر رشتہ دار دوسرے کے ساتھ وہی کرتا ہے. اس لیے کہ روح اصل ہے، روح چلی گئی تو اب تو یہ جسم ہے، اس کو لے جا کے مٹی میں ڈال کے آؤ. تو بتانا یہ ہے کہ اللہ نے دو چیزوں سے ہم کو بنایا، ایک جسم سے اور ایک روح سے. اس کے اندر روح اصل ہے. آپ تھوڑی دیر کے لیے غور کریں کہ ہمارے جسم کو برقرار رکھنے، اس کو ٹھیک ٹھاک رکھنے اور اس کو جو ہے سنوارنے اور بنانے، ان سب چیزوں کے لیے اللہ نے دنیا میں کتنی چیزیں پیدا کی ہیں. ہمارے لیے کھانا پیدا کیا، پینے کا انتظام کیا، ہوا کا انتظام کیا، روشنی کا انتظام کیا، اور بھی بے شمار چیزیں پیدا فرمائی. وہ سب چیزیں ہمارے جسم کے واسطے اللہ نے پیدا فرمائی. جب جسم ایک جو ہے صرف ظاہر کی چیز تھی، اللہ نے اس جسم کے بقا کے لیے اتنی بڑی کائنات اور اس کے اندر یہ سب کچھ نعمتیں پیدا کی ہیں. تو جو اصل چیز تھی روح، اس کے لیے اللہ نے کیا کیا سامان نہیں پیدا کیا ہوگا. ہم یہ تو دیکھ رہے ہیں کہ ہم کو کھانا کھانا ہے تاکہ ہمارا جسم برقرار رہے، ہمیں پانی پینا ہے، ہمارے جسم کو برقرار رکھنا ہے، بیمار ہو جائیں تو دوا کھانا ہے، بیمار ہو جائیں تو ڈاکٹروں کے پاس میں جانا ہے. اللہ نے ہمارے جسم کے لیے کھانا پیدا کیا، پانی پیدا کیا، ہوا پیدا کی. یہ بیماریوں میں ملوث ہو جائے تو اس کے لیے اللہ نے ڈاکٹری کا فن بھی دنیا میں رکھ دیا، ڈاکٹر پیدا کر دیے، دوائیاں پیدا کر ڈالی، اور اس کے لیے مستقل دنیا کے اندر محنت ہو رہی ہے. اور یہاں سے وہاں تک اربوں کھربوں لوگ اس میدان میں لگے ہوئے ہیں، ڈاکٹری پڑھ رہے ہیں، ڈاکٹر بن رہے ہیں، علاج کر رہے ہیں. اور اسی طرح دوائیاں بنانے والی فیکٹریاں موجود ہیں، دوائیاں بنائی جا رہی ہیں. یہ سب کس کے لیے بھائیو؟ یہ ہمارے جسم کے لیے. اللہ نے اتنا بڑا نظام کھانے کا، پینے کا، بیماریوں میں دوائیوں کا، ڈاکٹروں کا اتنا بڑا نظام ہمارے جسم کے لیے بنایا ہے. تو یہ نہ سوچئے کہ ہماری روح کا کوئی سامان اللہ نے نہیں بنایا. ہماری روح کے لیے بھی اس سے زیادہ سامان بنایا ہے، اس سے عالی شان سامان بنایا. اس کے لیے نماز ہے، اس کے لیے ذکر ہے، اس کے لیے تسبیحات ہیں، اس کے لیے تلاوت ہے، اس کے لیے اور بہت ساری عبادتیں اور نیکیاں ہیں. یہ سب نیکیاں اور طاعتیں، عبادتیں ہماری روح کو غذا بہم پہنچاتی ہیں اور اس کو ترقی دیتی ہیں. اور اگر یہ بیمار ہو جائے، اللہ کے اس جو ہے اس شریعت کے اندر اس کے واسطے دوائیاں بھی موجود ہیں. گناہ کی لت پڑ گئی، علاج موجود ہے. علماء نے فرمایا گناہ کا تریاق توبہ ہے. گناہ کی دوا کیا ہے؟ توبہ. لیکن توبہ کے معنی کیا؟ وہ اپنی پوری شرائط کے ساتھ پوری ہو. جب اپنی شرائط کے ساتھ توبہ پوری ہوگی، گناہ کا تریاق بن جائے گا اور اس کا علاج بن جائے گا. تو اس کے لیے بھی اللہ نے ایک نظام بنایا ہے. اس کے بھی دنیا میں ڈاکٹر موجود ہیں. جیسے ہمارے بدن اور جسم کے ڈاکٹر اللہ نے بنائے، تو کیا ہماری روح بیمار ہو جائے تو ڈاکٹر نہیں ہوں گے؟ انبیاء اکرام سب سے بڑے اور سب سے پہلے ڈاکٹر. پھر انہوں نے جو مطب اپنا لا کر دیا، اس کو لے کر اس کی فنکاری کی جانکاری رکھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ وارثین انبیاء، وہ اس کے دوسرے نمبر والے ڈاکٹر. پہلے نمبر دوسرے نمبر کو ایسا سمجھے آپ جیسے ظاہری طب میں، ڈاکٹری کے فن میں کچھ لوگ تو وہ گزرے جو نمبر اول کے تھے. ابو علی سینا مجتہد تھا اس فن کا. اس نے بیماریوں کو تشخیص کی، بیماریوں کا علاج نکالا. یہ نمبر اول والے.
ایسے بہت سارے ہیں، افلاطون، سقراط، بقراط اور ایسے بہت سارے لوگ، یہ نمبر اول والے مجتہدین تھے۔ اس کے بعد جو انہی کے دیے ہوئے چیزوں کو لے کر اب عمل کر رہے ہیں۔ اب جاؤ آپ ڈاکٹری بہت ساری یہاں سے وہاں تک جو پھیلی ہوئی ہے، وہ پہلے ڈاکٹروں کی دی ہوئی ڈاکٹری ہے، پہلے دیے ہوئے لوگوں کے مطلب ہی کو سامنے رکھ کر علاج کیا جا رہا ہے۔ وہ لوگ مجتہد تھے فن کے، اور یہ لوگ مقلد ہیں ان کے۔ بالکل اسی طریقے پر حضرات انبیاء اکرام علیہم السلام وہ اللہ کی طرف سے اس علم کو لے کر آئے۔ یہ نمبر اول والے ڈاکٹر ہیں، روحانی ڈاکٹر، اور پھر اس مطلب کو لے کر جن لوگوں نے محنت کی اور اس کے اوپر چلتے رہے، وہ حضرات علماء، وہ مشائخ، وہ دوسرے نمبر پر اس کے ڈاکٹر ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اس کے اندر بھی یہ سب کچھ ہے، اس کے اندر بھی دوائیاں ہیں، لیکن بس فرق یہ ہے کہ یہاں جسم ہے تو دوائیاں بھی جسمانی، یہ مادی جسم ہے تو دوائیاں بھی مادی، پلس ملے گی، ٹیبلٹ ملے گی، آپ دیکھیں گے، کھائیں گے، پانی کے ساتھ استعمال کریں گے، کسی دودھ کے ساتھ استعمال کریں گے، انجیکشن ہوگا، وہ لگایا جائے گا، دوا اندر جائے گی، یہ ہوگا۔ لیکن روحانی مطلب کے اندر روحانی دوائیاں ہیں، وہ روحانی دوائیوں، جیسے کہ میں نے کہا توبہ ایک دوا ہے، توبہ کی دوا گناہوں کا تریاق۔ اسی طرح کسی کے اندر بیماری آ گئی، غصے کی بیماری، اس کا بھی علاج ہے۔ اگر تکبر کی بیماری آ گئی، اس کا علاج ہے۔ ریاکاری کی بیماری آ گئی، اس کا علاج ہے۔ یہ روحانی مطلب کے اندر روحانی دوائیاں موجود ہیں، اور ان روحانی دوائیوں کو جاننے والے اور اس کا علاج کرنے والے وہ ہوتے ہیں جن کو مشائخ اور صوفیاء اکرام کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ دوائیاں دیتے ہیں، بتاتے ہیں، جب آدمی ان کو لے کر عمل کرتا ہے تو اس کی روحانی شفا اس کو حاصل ہو جاتی ہے۔ تو عرض یہ کرنا تھا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہماری اصلاح کی ہم کو ضرورت ہے، اور ان کو شوق بھی ہوتا ہے، جذبہ بھی آتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، کیا تدبیر استعمال کرنا چاہیے، کس طریقے پر علاج کرنا چاہیے، اس لیے کہ ان کو معلوم نہیں۔ اس لیے میں نے اس وقت میں یہ بات آپ کے سامنے عرض کی ہے، یہ بھی ایک مستقل طور پر جاننے کی ضرورت ہے کہ جیسے بہت ساری چیزوں میں اللہ نے سبب و مسببات کو بنایا ہے، وسائل کو پیدا کیا ہے، مختلف جو ہے چیزیں پیدا کر رکھی ہیں، تدابیر دنیا میں اللہ نے رکھے ہیں، اسی طریقے پر اپنی روحانی علاج کے لیے بھی اللہ نے دنیا کے اندر ایک نظام بنایا ہے، اس کو اختیار کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلے تو ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے۔ اگر کوئی آدمی بیمار ہو گیا اور خود ہی ڈاکٹر بن کر علاج کرنے لگا، علاج ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا، اس لیے کہ جو ہے اسے یا تو جانکاری نہیں ہوگی، اور اگر جانکاری ہے بھی تو اپنے اوپر علاج کرنے میں بڑی دشواریاں ہوتی ہیں۔ اسی لیے ہم نے دیکھا ہے اور معلوم ہے کہ ڈاکٹر بھی اگر بیمار ہوتا ہے تو دوسرے ڈاکٹر کو دکھاتا ہے، یا خود ہی علاج کر لیتا، چھوٹی موٹی بات کا تو علاج کر لیتا ہوگا، کھانسی ہو گئی، بخار آ گیا، ذرا سا کوئی درد ہو گیا ہاتھ میں، پیر میں، ٹانگ میں، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن بھئی کوئی بڑی بیماری آ گئی، اب وہ خود ہی علاج نہیں کرے گا، دوسرے ڈاکٹر کے پاس جائے گا اور کسی مطب میں جائے گا، کسی ہاسپٹل میں جا کے ایڈمٹ ہوگا، وہاں علاج کرائے گا۔ تو جب ڈاکٹر بھی دوسرے ڈاکٹروں کا محتاج ہوتا ہے تو جو ڈاکٹر بھی نہ ہو وہ ڈاکٹروں کا کتنا محتاج ہوتا ہے، یہ تو ہم لوگوں کو معلوم ہے۔ دنیاوی اعتبار سے جب بیماری آتی ہے، جسمانی بیماری آتی ہے، ہم ڈاکٹروں کے پاس میں جاتے ہیں، اس لیے کہ سب سے پہلے ڈاکٹر ہم کو چاہیے جو وہ مشورہ دے گا، جو وہ بتائے گا، جو گولیاں دے گا، جو تدبیریں بتائے گا، اس اور بیماری کو جانے کے لیے جو علاج بتائے گا وہ ہم کریں گے۔ بالکل اسی طریقے پر جب اصلاح کی فکر اپنے اندر ہم پیدا کر لیں تو پھر آپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ میں
کس کو ڈاکٹر بناؤں؟ ڈاکٹر سے رجوع کریں جو روحانی ڈاکٹر ہو، جسمانی ڈاکٹر نہیں، روحانی ڈاکٹر۔ جو روحانی ڈاکٹر ہے اس کو دکھایا جائے، اس کو بتایا جائے، اس کی باتوں پر عمل کیا جائے، اور یہ مسلسل کیا جائے۔ جیسے کہ شروع میں مثال دے چکا ہوں، اگر کوئی بہت بڑا بیمار آدمی ہے، وہ صبح دوا کھاتا ہے، شام میں دوا کھاتا ہے، انجیکشن بار بار لگاتا ہے، اور اپنے گھر والوں کو بھی کہہ رکھتا ہے یہ دوا مجھے دیتے رہنا، اس طریقے پر مسلسل لگے رہنا ہوگا۔ اس طرح جب ایک آدمی ڈاکٹر سے، روحانی ڈاکٹر سے، معالج سے اپنے آپ کا رابطہ قائم کر کے اپنی بیماریوں کا علاج مسلسل لگاتار کراتا چلا جائے گا، تب جا کر اس کی اصلاح ہو جائے گی۔ دیکھو ایک بات عرض کرتا ہوں گارنٹی کے ساتھ، دعوے کے ساتھ، وہ دعوے کے ساتھ یہ بات ہے کہ جسمانی بیماریوں میں بہت سی بیماریاں لا علاج ہوتی ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ بہت سی بیماریوں میں ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس اس کا کوئی علاج نہیں ہے، بس جب تک آپ ہیں رہیے گا، کھاتے رہیے گا، پیتے رہیے گا، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، یہ کہہ دیتے ہیں۔ تو جسمانی بیماریوں میں بہت سی بیماریاں لا علاج ہوتی ہیں، لیکن گارنٹی سے دعوے کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ روحانی بیماریوں میں کوئی بھی بیماری لا علاج نہیں ہے۔ ہر بیماری علاج اس کا ہو سکتا ہے، کتنی بھی سخت ہو، کتنی بھی بدتر ہو، کیسی بھی خبیث بیماری ہو، اس بیماری کا علاج مطب روحانی کے اندر، بلکہ یوں کہیے مطب نبوی کے اندر موجود ہے۔ تو ہمیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی پریشانی نہیں۔ وہاں تو پریشانی ہے کہ ڈاکٹر صاحب اگر کہہ دیں نہیں ہم علاج نہیں کر سکتے، کیا کریں گے؟ لیکن یہاں تو میں گارنٹی سے بتا رہا ہوں، اور میں ہی نہیں، سارے بزرگان دین جو پہلے گزرے انہی کی بات نقل کر رہا ہوں، میں ایک ناقل کی حیثیت رکھتا ہوں، ان سب نے یہ بات کہی ہے کہ اس میں کوئی بیماری ایسی نہیں جو لا علاج ہو، ہر بیماری کا علاج ہو سکتا ہے۔ جب علاج ہو سکتا ہے تو بس ہمارا کام یہ ہے کہ مسلسل لگے رہیں، اس میں کوئی غفلت قریب آنے نہ دیں۔ جب مسلسل اور پابندی کے ساتھ لگے رہنے کی کوشش ہوگی تو ضرور بالضرور علاج ہوگا۔ لیکن یہ دیکھا گیا عام طور پر کہ جو لوگ بیعت ہوتے ہیں، اصلاح کی فکر کرتے ہیں، کچھ ان کے اندر نیک جذبہ آتا ہے، تو وہ کسی نہ کسی بزرگ سے اور روحانی معالج سے وابستہ ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کو بتایا جاتا ہے تم کو یہ کرنا ہے، اس سے بچنا ہے۔ دنیاوی علاج کے اندر بھی دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک کرنے کے کام، ایک نہ کرنے کے کام۔ ڈاکٹر کہتا ہے یہ تم کو کھانا ہے، یہ گولیاں کھانا ہے، اور غذاؤں میں یہ چیزیں استعمال کرنا ہے، لیکن فلاں چیز تمہیں استعمال نہیں کرنا ہے۔ اگر دوا کھاتے کھاتے اسے بھی استعمال کر لو گے تو دوا فیل ہو جائے گی، دوا کا اثر نہیں ہوگا۔ اس لیے دیکھو ان چیزوں سے بچو۔ بالکل اسی طریقے پر یہاں بھی ہوتا ہے، روحانی معالجین کہتے ہیں کہ یہ کرو، نمازوں کی پابندی کرو، ذکر اذکار کی پابندی کرو، اور نیکیوں طاعتوں کی پابندی کرو، اور دیکھو گناہ کے قریب نہ جاؤ، آنکھوں کو غلط جگہ اٹھا کے نہ دیکھو، زبان کو غلط طور پر ہرگز استعمال نہ کرو، کوئی بھی گناہ کا کام جو ہے قریب آنے نہ دو۔ یہ دونوں باتیں بتاتے ہیں۔ تو یہ جذبے والے لوگ اس کو سننے کے بعد جاتے ہیں، اور جو انہوں نے کہا تھا کہ یہ کرنا ہے اسے اٹھا کے کہیں طاق نسیان پہ رکھ دیتے ہیں، انہوں نے جو کہا تھا نہیں کرنا ہے اسے شوق سے کرتے رہتے ہیں۔ پھر 1 مہینے، 2 مہینے، 4 مہینے، 10 مہینے کے بعد پھر وہ اپنے شیخ کے پاس پہنچ کر کہتے ہیں کہ حضرت علاج نہیں ہوا ہے، علاج نہیں ہوا ہے۔
آپ ذرا سوچئے علاج کیسا ہوگا جب علاج ہی نہیں کیا. یہ تو ایسا ہے جیسے ڈاکٹر کو دکھایا, پیٹ کا درد تھا, پیٹ میں گڈھا تھا, ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بھئی یہ تمہیں کھانا ہے اور اس چیز سے تم کو بچنا ہے. وہ وہاں جانے کے بعد سب سے پہلے وہی کھایا جس سے منع کیا تھا, اور جو دوا دیا تھا اس کو اٹھا کے کہیں رکھ دیا, اسے کھایا ہی نہیں. 8 دن 10 دن 15 دن کے بعد پھر ڈاکٹر صاحب کے پاس میں گیا. ڈاکٹر صاحب وہی پیٹ کا درد ہے, وہی مصیبت ہے, نیند نہیں آ رہی ہے, چین نہیں آ رہا ہے. ڈاکٹر صاحب نے پوچھا وہی دوائیاں کھائی تھی؟ میں نے کہا نہیں کھایا تھا. میں نے کہا تھا وہ نہیں کھانا, اس سے پرہیز کیا تھا؟ وہ کہتا نہیں کیا تھا. ڈاکٹر صاحب اس کا کیا بتائیں گے جواب؟ یہی کہیں گے کہ میاں جب تک یہ نہ کرو گے تمہارا علاج نہیں ہو سکتا. اصول علاج کا یہی ہے کہ جو بتایا جائے, اور شیخ سے رابطہ کر کے یہ علاج جو لیا جاتا ہے وہ اصل میں ایک آسانی ہے تدبیر کے لیے, آسانی تدبیر میں آسانی کے لیے, تاکہ ان کے کہنے سے میں عمل کر لوں, ان کے کہنے کی وجہ سے میرے اندر نیک جذبہ آ جائے اور میں اس کے اوپر عمل کر کے کامیابی حاصل کر لوں. اس کے لیے شیخ سے رابطہ کیا جاتا ہے اور وہ جو بتاتے ہیں اس کے اوپر عمل کیا جاتا ہے, تب جا کر شفا ہوتی ہے. اگر آدمی نے ان باتوں پر عمل نہ کیا تو کبھی شفا نہیں ہو سکتی. بھائیو, یہ ہے قرآن کریم کی آیت کا حاصل جس کو میں نے آپ کے سامنے پڑھا. علیکم انفسکم, تمہارے اوپر تمہارے نفسوں کی فکر لازم ہے. اللہ بھی کتنے حکیم ہیں, کتنے رحیم ہیں, کتنے شفیق و مہربان ہیں کہ انہوں نے ہمارے نفسوں کی فکر کرنے کے لیے ہم کو متوجہ کیا. یہ ایسا ہے جیسے آپ سمجھو کہ کسی کا بیٹا ہے اور وہ بیمار ہو گیا ہے, دوا نہیں کھاتا, بد پرہیزی کرتا رہتا ہے اور اس کی وجہ سے تکلیف میں گزارا کرتا ہے, تو باپ اسے رحم کے ساتھ میں کہتا ہے, بڑے کرم کے ساتھ میں کہتا ہے, شفقت و مہربانی کے ساتھ میں کہتا ہے, بیٹا اپنی جان کی فکر کر لینا. کہتا ہے نہیں کہتا؟ کتنے درد سے کہتا ہے, کتنے پیار سے کہتا ہے, کتنی محبت اس میں ہوتی ہے, کتنی اپنائیت اس کے اندر ہوتی ہے. وہی اپنائیت اللہ نے مسلمانوں کے ساتھ میں برتی اور فرمایا یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو میں بڑے پیار سے تم سے کہتا ہوں, بڑی محبت سے تمہیں کہتا ہوں, بڑے درد سے تم سے کہتا ہوں, اپنی جانوں کی فکر کر لو اور اصلاح کر لو. اللہ نے اتنی محبت سے ہم سے کہا, لیکن ہم پھر بھی توجہ نہ دیں تو اس کی مثال ویسی ہوگی جیسے اس بیٹے سے بڑی محبت سے باپ نے کہا لیکن بیٹا مانتا ہی نہیں. نتیجہ کیا ہوگا؟ بد پرہیزی, دوا نہ کھانا اور الٹا سیدھا کرتے رہنا. نتیجہ ہوگا بیماری بڑھتی رہے گی اور بڑھتے بڑھتے یہاں تک نتیجہ نکلے گا کہ وہ جان کھو بیٹھے گا. بالکل اسی طریقے پر اللہ نے ہم سے اور آپ سے بڑے پیار بھرے لہجے کے اندر فرمایا, اپنی جانوں کی فکر کر لو اے مسلمانوں, اے مجھے ماننے والو, میرے اوپر یقین رکھنے والو, میری بات پر بھی تو یقین کرو. اللہ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو. ایمان والے اللہ سے پیار رکھنے والے ہوتے ہیں, اللہ کو ماننے والے ہوتے ہیں, اللہ پر اعتماد کرنے والے ہوتے ہیں, اور اللہ ان سے ہی خطاب کر رہے ہیں اے وہ لوگو جو مجھے مانتے ہو. مجھے ماننے والے میری بات کو بھی مانو. میں تمہاری محبت میں بول رہا ہوں, تمہارے لیے شفقت میں بول رہا ہوں, تمہارے لیے کرم میں بول رہا ہوں. تم کہیں ہلاک نہ ہو جاؤ, تم کہیں تباہ نہ ہو جاؤ, تم کہیں جہنم رسید نہ ہو جاؤ, اس لیے تم کو توجہ دلا رہا ہوں. علیکم انفسکم, کہ تمہارے اوپر ضروری ہے اپنے نفسوں کی فکر کر لینا. لہٰذا نفسوں کی فکر میں لگو اور اس کی تدبیریں اختیار کرو. تدبیر کو میں نے عرض کیا تھا, سب سے پہلے تو تدبیر یہ ہے کہ اپنے لیے معالج روحانی کا انتخاب کرے. لیکن معالج روحانی کے انتخاب میں بھی بہت کچھ مسائل ہیں. اس میں دیکھنا پڑے گا کس کو ہم معالج بنائیں. علم دیکھنا ہوگا, عمل دیکھنا ہوگا, تقوی دیکھنا ہوگا, اس کی زندگی کو دیکھنا ہوگا.
ان سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد جب اعتماد کلی ہو جائے یا کم از کم غالب گمان ہو جائے یہ میرے لیے شیخ بن سکتا ہے اور میری اصلاح کر سکتا ہے، ایسے آدمی کو اپنے لیے رہبر اور معالج بنانا ہے۔ ورنہ تو بہت سارے لوگ کچھ نہیں دیکھتے، وہاں جا کر یہ دیکھتے ہیں کوئی کرتب بتاتے ہیں کہ یہ کوئی عجیب و غریب بات ہوا سے کچھ نکال کے دکھا دیں، پرندوں کو پکڑ کے ایسا کرتے ہی پرندے ہاتھ میں آ جائیں، سر پہ بیٹھ جائیں، وہ ہلے تو بھی وہ نہ ہلے۔ ایسی چیزوں کو لوگوں نے شیخ کے انتخاب کے لیے معیار بنا لیا۔ شیخ کے انتخاب کا معیار یہ ہے علم دیکھنا، عمل دیکھنا، تقویٰ دیکھنا، اس کی زندگی کے احوال دیکھنا۔ ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد جب یہ سمجھ میں آ جائے اس کے اندر علم بھی ماشاء اللہ موجود ہے، عمل کے اندر بھی یہ آگے ہے، تقوی طہارت کے اندر بھی آگے ہے، تو ایسے آدمی کو اپنا شیخ بنا سکتے ہیں۔ اور اس میں ایک اور بات بھی ہے، صرف تقویٰ ہی نہیں دیکھنا ہے، اس میں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کے اندر تدبیر کا ملکہ بھی ہے کہ نہیں، یہ لوگوں کی اصلاح کرنے کی قابلیت صلاحیت بھی رکھتا ہے کہ نہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے تقوی میں، ان کی بزرگی میں کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن وہ اصلاح کر نہیں سکتے لوگوں کی اصلاح کرنے کا ان کے اندر مادہ نہیں ہوتا، اگرچہ وہ بڑے متقی ہیں، بہت عابد ہیں، بڑے زاہد ہیں، ان کے تقوی میں، ان کی بڑائی، ان کی جو ہے بزرگی میں کوئی اشکال کی بات نہیں، لیکن ایک ہے بزرگ ہونا، ایک ہے بزرگ بنانا۔ جیسے بہت سارے لوگ علم رکھتے ہیں لیکن پڑھانے کی صلاحیت نہیں رکھتے، ٹیچر نہیں بن سکتے وہ، اسے کہ انہوں نے ٹیچر ٹریننگ نہیں کی۔ ٹیچرز ٹریننگ بھی ہوتی ہے نا، تو ایک آدمی ماشاءاللہ پڑھ لکھ کر بڑا قابل ہے، لیکن اسے کسی اسکول میں لے جا کے بٹھا دیں گے تو وہ بغلیں جھانکے گا اور طلبہ وہ اپنے بغلیں جھانکیں گے، اسے کہ پڑھانا نہیں آتا۔ تو اسی طریقے پر ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی متقی، عابد و زاہد ہو لیکن لوگوں کی اصلاح کا طریقہ نہ جانتا ہو، اس لیے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کے اندر یہ کتنی بات ہے، لیکن اس میں خود ہی آدمی پرکھنے کی کوشش کرے تو بڑا لمبا چوڑا قصہ ہے، اس لیے کسی ایسے آدمی سے معلوم کر لے جو ایسے لوگوں کو جانتا ہو اور بتائے کہ میں کسی ایسے اللہ والے سے بیعت ہونا چاہتا ہوں، اگر انہوں نے کہا بھائی فلاں آدمی سے بیعت ہو جاؤ تو ان سے ہو جاؤ۔ بہرحال یہ چند باتیں تھی اصلاح کے سلسلے کی، قرآن کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے اس کو واضح کیا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے دلوں میں اپنی اصلاح کی فکر پیدا کر دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ زمانہ گزرتا رہے ہماری آنکھ وہی بدکاری میں ہو، ہمارے کان اسی طرح غلط کاموں میں سڑ رہے ہو، زبان ہماری برائیوں میں لگی ہوئی ہو، دل کے اندر خمائص اور دل کے اندر رذائل جمع ہوئے ہوں، ہمارے ہاتھ پیر سے برائیاں ہوتی چلی جا رہی ہوں۔ اگر ایسا ہی سلسلہ رہ گیا ایک نہ ایک دن فرشتہ تو آ کے کھڑا ہو جائے گا، وہ کوئی مہلت دینے والا نہیں۔ تب آدمی کیا کر سکے گا سوائے ہاں ہاں کرنے کے؟ اللہ نے اب موقع دیا ہے تو ہم اپنی اصلاح کی فکر میں لگ سکتے ہیں، اس لیے لگ جانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور ان امور کے اوپر جس کی طرف میں نے توجہ دلائی، یعنی فکر اصلاح میں کام شروع کر دینا ہے، کام میں اپنے آپ کو لگا دینا ہے، ذرا سا مجاہدہ ضرور ہوگا، جیسے کہ دوا کھانے میں مجاہدہ ہوتا ہے، ڈاکٹر کہہ دیتا ہے گوشت نہ کھاؤ، بڑا شوق ہو رہا ہے گوشت کھانے کا، کیا کرے گا؟ مجبوراً نہیں کھاتا تاکہ اپنی صحت برقرار رہے۔ اب اگر کوئی کھا لے گا تو کیسا علاج ہوگا؟ اسی طریقے پر گناہ سے بچنے کا اللہ کا حکم ہے، رسول کا حکم ہے، مشائخ کا حکم ہے، شریعت ہم کو کہہ رہی ہے اس سے بچنے کی کوشش کی جائے، بچنا آسان کر دیا جائے گا۔ دیکھو اللہ کا وعدہ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں جد و جہد اور مجاہدہ کرتا ہے، اپنے نفس کو دباتا ہے، گناہوں کو چھوڑنے میں
برائیوں کو ختم کرنے میں، غلط کاریوں کو اپنے سے دور کرنے میں جو مجاہدہ کرتا ہے، اپنے نفس کو دباتا ہے، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم اس کے لیے راہیں کشادہ کر دیتے ہیں۔ بظاہر راستہ مشکل معلوم ہوتا ہے، لیکن جب آپ جم کے اندر چلے جائیں گے نا آسان ہو جائے گا۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نے مثال دی اسی بات کو سمجھانے کے لیے۔ انہوں نے کہا اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ آپ کسی لمبے سے راستے میں جا رہے ہوں اور دونوں طرف بڑے بڑے درخت کھڑے ہوں، ادھر بھی درخت ادھر بھی درخت، لمبا راستہ۔ جب آپ اس پہ چلتے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے آگے چل کر دونوں درخت ایسا مل گئے ہیں، راستہ بند نظر آتا ہے نا ایسا۔ اب کوئی اسی کو دیکھ کر راستہ نہ چلے تو اسے راستہ ہی نہیں ملے گا۔ لوگ اسے بتاتے ہیں بھائی ایسا نظر آ رہا ہے آپ چلتے رہو راستہ کھل جائے گا، اب وہ جوں آگے بڑھتا ہے ذرا کھلتا ہے، اور قدم آگے بڑھا ایسا لگا اور کھل گیا، اور قدم بڑھایا اور کھل گیا، چلتے چلتے پورا راستہ پار ہو جاتا ہے، کہیں پر بھی درخت ملے ہوئے اسے نظر نہیں آتے، سب جگہ پر راستہ کشادہ ہو جاتا ہے۔ حضرت نے فرمایا اسی طرح جب سالک اللہ کے راستے میں چلنے والا یہاں چلنا شروع کرتا ہے تو اس وقت میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ راستہ چلنا بڑا دشوار ہے، آگے راستہ نہیں ہے میرے لیے، لیکن قدم آگے بڑھا کے دیکھو راستہ خود بخود کھلتا چلا جائے گا۔ دوسری مثال اس کی یہ ہے کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام ان کو زلیخا نے کمرے میں بند کر کے برائی کے لیے دعوت دی تھی، اس نے اپنے دروازوں کو لاک لگوا دیا تھا، قفل تالے لگوا دیے تھے، اور 7 تالے اندر 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 اور اندر کے کمرے کے اندر وہ لے گئی تھی اور برائی کے ارادے کے ساتھ ان کو دعوت دی تھی۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام ادھر سے بھاگ کر آئے اور ان کو معلوم تھا کہ دروازے پر تالا تو میں ہی لگایا ہوں۔ یہ بھی دیکھو عجیب بات ہے، دروازے پہ تالا کس نے لگایا؟ خود یوسف نے لگایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو چونکہ وہ وہاں ایک غلام کی حیثیت سے رہتے تھے اس گھر میں، تو اس نے کہا تالا لگاؤ۔ اب وہ آقائن ہے، یہ ان کے غلام ہیں، انہوں نے تالا لگا دیا، کہا اسے لگاؤ اسے لگاؤ اسے لگاؤ اسے لگاؤ، لگا دیا۔ اب جب لگا کے آئے تو برائی کا ارادہ ظاہر کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اسی دروازے کی طرف بھاگے جس کے بارے میں ان کو معلوم تھا کہ اس پہ لاک لگا ہوا ہے اور کھلنے کا سوال نہیں پیدا ہوتا، اور وہ تو شاہی دروازہ تھا، کتنا بڑا تھا، کیسا عظیم الشان تھا نہیں معلوم، اور اس کا تالا بھی کتنا عظیم الشان تھا وہ بھی نہیں معلوم۔ اس تالے کی طرف، اس دروازے کی طرف دوڑ کر جاتے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ میں خدا سے بچنے کے لیے جب اللہ کی طرف دوڑ رہا ہوں، وہ خدا تالے کا بھی خدا ہے، دروازے کا بھی خدا ہے، وہ چاہے تو ان کو بھی کھول دے گا۔ اس طرف دوڑے تو دروازہ خود بخود کھل گیا، حضرت یوسف علیہ السلام آگے نکل گئے۔ اسی طریقے پر جب سالک آگے بڑھنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے لیے اللہ کے راستے میں آگے بڑھنا چاہتا ہے، اللہ اس کے لیے راستہ خود بخود کھول دیتے ہیں اگرچہ وہاں دروازے بند نظر آ رہے ہوں۔ اسے کوئی فکر کی بات نہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں، بس ہمارے اندر ہماری اصلاح کی فکر چاہیے۔ اگر یہ اصلاح کی فکر ہو جائے اور ہر آدمی یہاں پر ٹھان لے کہ مجھے اللہ والا بن کے نکلنا ہے، تو بھئی کیا مشکل ہے، اللہ سب کو اللہ والا بنا دیں گے۔ اللہ ہم سب کو اللہ والا بنا دے اور اپنے نیک لوگوں میں مقربین میں شامل و داخل فرمائے، اور اس کے لیے راستہ آسان اور کشادہ فرمائے، اس کی رکاوٹوں کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔